یہ ہاتھوں والے بھی ہوتے ہیں، نگاہوں والے بھی ہوتے ہیں، ان سے کوئی شے چھپی نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بچے والا معاملہ ہے نا، وہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی وجہ سے ہو سکتا تھا اس کا ماں باپ جو ہے وہ کفر کر بیٹھتا، اس کی محبت میں آ کر فرمایا میں نے اس کو مار دیا ہے، اور پھر فرمایا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ و اقرب رحما، فرمایا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اور پھر مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، اس ماں باپ کو ایک نیک صالح بیٹی عطا فرمائی، اور اس کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا، اور اس کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے 70 نبی پیدا فرمائے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی، تو معلوم ہوا جہاں کون کی نگاہ پہنچتی ہماری نہیں پہنچتی۔ جہاں یہ بھی عقیدہ ٹوٹتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نہیں اللہ کے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا کوئی نہیں پتا، اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کہ تیرا نبی ہوگا، ہمارے نبی تو وہ ہے جو ہر شے جانتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام تو حضور کے نبی ہیں۔ جب سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، دین موسمی بھی منسوخ ہو گیا، دین عیسوی بھی منسوخ ہو گیا، دین وہ پہلے دین جتنے بھی تھے سارے منسوخ ہو گئے، اب دین حضور کا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، اور جتنے ولی ہیں ان کے وہ مددگار ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ بچے والا جو معاملہ آپ نے دیکھا وہ اس لیے، اس کی وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ اس کے ماں باپ کفر کر بیٹھتے، فسق میں مبتلا ہو جاتے، میں نے اس لیے مار دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ آخری بات واقعہ بھی ختم، ہماری بات بھی ختم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ جو دیوار والا معاملہ ہے نا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا وہ جو دیوار ہے نا وہ یتیم بچوں کی تھی۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہ بالکل بڑی قیمتی بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ فرمایا وہ گر جاتی تو بستی والے تو پہلے ظاہر میں انہوں نے ہمیں نہیں دیا، ان کو کیا دینا تھا؟ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ان کو کیا دینا تھا؟ تو فرمایا وہ دیوار ہم نے اس لیے سیدھی کی ہے کہ یتیم بچوں کا مال بچ جائے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے یہ دیوار گر جائے گی، وہ خزانہ نکال لیں گے۔ اچھا اب یہاں جو الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ وہ جو 2 یتیم بچے جن کی دیوار سیدھی کی گئی کیوں کی گئی، کس وجہ سے کی گئی؟ تو قرآن کہتا ہے فَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر باپ نیکی کرے تو اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے، باپ نیکی کرے۔ اور اسواق المحرقہ میں یہ بات موجود ہے کہ ڈائریکٹ ان کا باپ نیک نہیں تھا، وہ 7ویں پوسٹ میں تھا۔ یا 7ویں پوسٹ میں اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، 7ویں پوسٹ میں اس کی نیکی کا فائدہ 7ویں پوسٹ کے بعد بھی مل رہا ہے۔ اگر باپ کی نیکی اولاد کے کام آ سکتی ہے تو اولاد جب قرآن پڑھے گی تو کیا اس کا ثواب ماں باپ کو نہیں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ 7ویں پوسٹ میں ولی تھا، اس کا فائدہ اولاد کو آج بھی مل رہا ہے۔ تو اولاد جب قرآن پڑھے گی، قرآن پاک کھول کر بیٹھے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر پہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اچھا اب وہ خزانہ تھا کیا؟ وہ خزانہ تھا کیا؟ تو مفسرین اس بات میں بھی بولتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں وہ خزانہ جو تھا نا اس کے نیچے سونے کی تختی تھی۔ توجہ ہے؟ ویسے ہم سلام پڑھا لگے کہ کھیر بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس تختی کے اس دیوار کے نیچے کیا خزانہ تھا؟ سونے کی تختی تھی، اور اس تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی وہ خزانہ بھی ہمارے بنے بنا۔ حضور علیہ السلام کے اسم ابراہیمی اس کے اوپر لکھا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو شان اور عظمت عطا